یوٹیوب کے تمامی ناظرین کا حفیظ الرحمان معلم گورنمنٹ ہائی اسکول وشن پور وشرام ضلع بلرام پور کے رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ نیز تمامی طلباء و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی طلباء و طالبات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں اردو زبان کے آغاز و اس کی ابتدا سے متعلق مختلف ادبا و شعراء کے نظریات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ان ویڈیوز کے بقیہ حصے کی جانب ہم آگے بڑھتے ہوئے آج ہم اپنے اس ویڈیو میں اردو زبان و ادب میں نمایاں اور منفرد مقام رکھنے والے ماہر بے پناہ صلاحیتوں کے مالک، ماہر لسانیات، نقاد، محقق، مورخ، سوانح نگار، مؤلف اور مصنف ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کے اردو ابتدا کے بارے میں جو نظریات انہوں نے پیش کیے ہیں، انہی نظریات کا جائزہ لینے کے لیے ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات آپ باور کر لیں کہ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور یہ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1962 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے بھی اپنی تحقیق کا موضوع لسانیات رکھا اور 1929 میں لندن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تحقیق کے میدان میں اور گراں قدر کارنامے انجام دینے کے لیے انہوں نے ڈی.لٹ کی ڈگری کے لیے پیرس کا سفر کیا۔ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ پروفیسر زول بلاک جو مستشرقین میں مانے جانے ادیب ہیں، یہ اسی زمانے میں پیرس میں فرانس میں سنسکرت اور ہندی ادب کے پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور صاحب ڈی.لٹ کی ڈگری اور مزید لسانیات پر تحقیق کی غرض سے پیرس پہنچے۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر زول بلاک جو فرانس میں سنسکرت اور ہندی ادب کے پروفیسر تھے، انہی کی رہنمائی میں ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور صاحب نے گجراتی فارم آف ہندوستانی پر مقالہ لکھنے کی کوشش کی، لیکن کنہیں وجوہات سے ان کے یہ مقالے مکمل نہیں ہوئے۔ لیکن پروفیسر زول بلاک کے اثر سے انہوں نے ان سے یہ اثر حاصل کیا کہ اردو زبان کے آغاز پر ہرجانوی زبان کے اثرات ہیں۔ یہ اثر جو ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور صاحب نے پروفیسر زول بلاک سے متاثر ہو کر ان کے اس نظریے کا
اثر لیا۔ لسانیات پر ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی دو نہایت مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ ایک ہندوستانی فونیٹکس جو 1930 میں پیرس سے انگریزی زبان میں شائع ہوئی تھی۔ یہ دراصل ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جبکہ دوسری کتاب جس کا نام ہندوستانی لسانیات ہے جو 1932 میں شائع ہوئی، ان کی پہلی کتاب یعنی ہندوستانی فونیٹکس جو ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس مقالے میں انہوں نے بہت ہی صاف اور واضح انداز میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں اردو پنجاب میں بنی، اس وقت پنجاب اور دو آبائے گنگ و جمن کی زبان میں بہت کم فرق تھا۔ برج بھاشا، کھڑی بولی اور جدید پنجابی زبانیں بعد کو عالم وجود میں آئیں۔ یہ ان کا اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں ایک نظریہ ہے، جبکہ ان کی جو دوسری کتاب ہے، انہوں نے اپنی دوسری کتاب میں جو ہندوستانی لسانیات کے نام سے مشہور ہے، اس میں تحریر کیا ہے اردو نہ تو پنجابی ہے کہ اردو نہ تو پنجابی سے مشتق ہے اور نہ کھڑی بولی سے، بلکہ اس زبان سے جو ان دونوں کا مشترک سرچشمہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعض باتوں میں پنجابی سے بھی مشابہ ہے اور بعض میں کھڑی سے۔ لیکن مسلمانوں کا صدر مقام صدیوں تک دہلی اور آگرہ رہا ہے، اس لیے اردو زیادہ تر کھڑی بولی سے ہی متاثر ہوتی گئی۔ یہ بات انہوں نے اپنی اس کتاب ہندوستانی لسانیات میں صفحہ 94 اور 95 میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بات اور بتانا ضروری ہے کہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور صاحب، ان کا شروع میں ابتدا میں یہ خیال تھا کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے، لیکن تحقیق کے میدان میں کام کرتے کرتے بہت جلد اپنے اس نظریے سے وہ بدل گئے اور آپ بھی اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہو گئے۔ یہ ظاہر سی بات ہے پروفیسر زول بلاک کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی نظریہ پروفیسر زول بلاک کا بھی تھا کہ اردو زبان پر ہریانوی زبان کے اثرات ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے اسی نظریات کا اور جائزہ لیں تو ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی نے بھی حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی تائید ان الفاظ میں کی: مسلمانوں نے پہلے پہل یعنی سب سے پہلے جو زبان اختیار کی ہوگی وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی۔ موجودہ زمانے میں بھی پنجابی زبان خصوصاً مشرقی پنجابی اور یوپی کے مغربی اضلاع کی بولیوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ اسی کڑی میں ہم ایک مشہور ادیب ڈاکٹر سید عبداللہ کے نظریے کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کا بھی نظریہ حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی توثیق میں ہے۔
اور وہ لکھتے ہیں کہ اردو زبان کا پہلا مائع خمیر پنجاب میں تیار ہوا. اس کا کھڑی بولی اور برج بھاشا والے نظریے سے کوئی تصادم نہیں. نہ دکن اردو یا گجرات میں آغاز تصنیف والے نظریے سے کوئی ٹکراؤ ہے. اس کے علاوہ محمد اکرم چغتئی انہوں نے ایک لسانی تنازع کی نشاندہی بھی کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اہل پنجاب اردو زبان کو پنجابی زبان کی اصلاح یافتہ صورت قرار دیتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اردو یا ہندوستانی یا جو کچھ اور اس کا نام رکھو پنجاب میں پیدا ہوئی اور پنجابی اس کے بانی تھے. یہ مشہور کوٹ کہ اردو کا مولد پنجاب ہے نہ کہ شاہ جہاں آباد. اس کے علاوہ وجاہت حسین جھنجھانوی جن کا نظریہ ہے کہ اردو زبان کا منبع پنجاب ہے. وجاہت حسین جھنجھانوی یہ اردو زبان کا منبع و سرچشمہ پنجاب کو قرار دیتے ہیں. ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دیں کہ مولوی نصیر الدین ہاشمی جنہوں نے دکن میں اردو کتاب لکھی تھی، یہ کتاب انہوں نے علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال کو یہ کتاب انہوں نے پیش کی. تو علامہ اقبال نے اپنے خط میں ان کی اس کوشش کو، یعنی دکن میں اردو جو انہوں نے تحریر کی تھی، کہتے ہیں ان کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے تحریر کیا کہ یہ علامہ اقبال کا قول ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ پنجاب میں بھی اردو کا کچھ مسالہ موجود ہے. اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ملی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے. مزید آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم ایک عظیم مستشرق، ادیب، پروفیسر ذوالبلاغ کے نظریے کو اپنی اس گفتگو میں پیش نہ کرنا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ناانصافی اور معمولی اہمیت قرار دینے کی جانب اشارہ کرتا ہے. اس لیے ان کے لسانی نظریے سے متعلق خیالات کو آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ پروفیسر ذوالبلاغ کی اردو زبان کے متعلق نظریے کی بھرپور آپ کے سامنے جانکاری حاصل ہو جائے یا جانکاری مل جائے. پروفیسر ذوالبلاغ نے اپنے مضمون ہند آریائی لسانیات کے بعض مسائل، یہ ان کا مضمون کا نام ہے، اس میں یہ اردو قدیم سے متعلق ہریانوی کو اہمیت دی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پروفیسر ذوالبلاغ یہ ہریانوی کے اثرات سے متاثر ہیں. یہاں بھی یہ بات ہے کہ اردو قدیم سے متعلق یہ ہریانوی زبان کو اہمیت دیتے ہیں. اس ہریانوی کی طرف یا یاد رکھ لیں، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پیش کیا ہے کہ اس ہریانوی کی طرف اشارہ سب سے پہلے پہل انہی کی جانب سے پیش کیا گیا، جبکہ انہوں نے نوائے دہلی کی دیگر بولیوں کو نظر انداز کر دیا ہے. یا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر
سید محی الدین قادری زور صاحب اپنی تحقیق کی بنیاد پر جزوی طور پر ایک درست نظریے تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسے جیسے لسانیات کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا، اردو کے مولد کے بارے میں زیادہ سائنٹیفک انداز میں غور فکر ہونے لگا۔ انہی ماہر لسانیات کی کڑی میں ایک بہت ہی مشہور نام جس کا ذکر اب یہاں کرنا شاید ضروری ہو رہا ہے، وہ ہیں ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے لسانیات کے موضوع کا ہی انتخاب کیا۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری پاکستان کے صفِ اول کے ماہرین لسانیات میں سے ایک ہیں۔ آج کے ہمارے اس موضوع یعنی اردو کی ابتدا کے نظریے سے متعلق یا اردو لسانیات سے متعلق انہوں نے 3 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ایک ہے اردو زبان کا ارتقاء، ان کی پہلی کتاب جس کا نام ہے اردو زبان کا ارتقاء، جو 1956 میں عیسوی میں ڈھاکہ جو بنگلہ دیش میں ہے وہاں سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب دراصل ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ دوسری کتاب داستان زبان اردو، جبکہ تیسری کتاب کا نام اردو لسانیات ہے۔ یہ ان کی 3 مشہور و معروف لسانیات پر کتابیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں ڈاکٹر شوکت سبزواری کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم ان کی جو دوسری کتاب ہے یعنی داستان زبان اردو، یہ ان کی دوسری کتاب ہے، کہتے ہیں داستان زبان اردو سے کافی مدد ملتی ہے، بہت مدد ملتی ہے جب ہم ان کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک جگہ وہ اپنے نظریے کی وضاحت پر اعتماد طریقے سے اس طرح کرتے ہیں کہ نئی تحقیقات کے مطابق سنسکرت، پالی، شورسینی، مہاراشٹری، مغربی اپبھرنش ایک زبان کے متعدد ادبی روپ ہیں۔ یہ زبان مدھیہ پردیش کے وسط ملک بالائی دوآبے میں بولی جاتی تھی، جس سے نکھر کر یہ زبانیں بنی۔ اردو یا ہندوستانی اپبھرنش کے اس روپ سے ماخوذ ہے جو 11ویں صدی کے آغاز میں صدی عیسوی کے آغاز میں مدھیہ پردیش میں رائج تھی۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ 111 پر یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ جبکہ ایک دوسری جگہ ڈاکٹر شوکت سبزواری اپنے نظریے کو کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو، ہندوستانی یا کھڑی یہ قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ میرٹھ میں اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ پالی یہ اس کی ترقی یافتہ ادبی اور معیاری شکل ہے۔ اردو اور پالی دونوں کا منبع ایک ہے۔ ایک اور اسی کا مختصر نظریہ جو عموماً مختلف امتحانات میں یا نظریات میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دو آبے گنگ و جمن کو اردو کا مسکن قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے ان خیالات میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہت حد تک اس میں سچائی نظر آتی ہے۔
انہوں نے ان تمام زبانوں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کہتے ہیں ان تمام زبانوں بالخصوص پراکرت اور اپبھرنش کو سمیٹ لیا ہے، جو بالائی دو آبے کی مختصر زبانوں کے ادبی روپ رہے ہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کھڑی یا ہندوستانی، اس کو اردو کہتے ہیں بالائی دو آبے میں بولی جانے والی زبانوں کا فطری اور ترقی یافتہ صورت کا روپ ہے۔ اس کے بعد آج کے اس ویڈیو میں اتنے ہی نظریات جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بقیہ اگلے ویڈیو میں جو ہمارا اس نظریے سے متعلق آخری ویڈیو انشاءاللہ ہوگا، اس میں مشہور و معروف محقق جن کی رائے اردو ابتدا کے نظریے میں کافی اہمیت کے حامل ہے، پروفیسر مسعود حسین خان، ان کے بارے میں آپ کو بالتفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، ان کے نظریے سے آپ کو روبرو اور روشناس بھی کرائیں گے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں فقط اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور لسانیات کے اس عنوان کو اگلے ویڈیو میں اختتام پذیر ہو جائے گا، یا اگلے ویڈیو میں ان کے تمام کے نظریے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ہم تمام ادبا، شعراء اور مستشرقین، اہل علم اور ماہرین لسانیات کے مختصر نظریات جو عموماً مقابلہ جاتی امتحانات، انٹرویوز اور دیگر جگہوں پر پوچھے جاتے ہیں یا زبان زد ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو آج ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ تمامی ناظرین کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔